بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، میرے اس رب کے لیے ہیں جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے، اور جس نے ہمیں ہدایت کے لیے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ وہی ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے اور گمراہ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ بے شک یہ اللہ ہی ہے جس کے مرضی کے بغیر نہ ہم نیکی کا کام کر سکتے ہیں اور نہ جس کی مرضی کے بغیر ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں حق کی پہچان نصیب ہوئی۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 99 سے لے کے 103 تک جو آیات ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیتیں، اور نافرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ دونوں جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہے، لہٰذا تو کفر نہ کر۔ چنانچہ لوگوں نے ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ سب یقین اور غیب جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں۔ کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ اب یہاں پر ان آیات میں کن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ اب بنی اسرائیل کے پہلے جو لوگوں کی خبروں اور ان کی آسمانی کتابوں کی ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے، جنہیں ان کے جو علماء کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جو تورات میں اس میں تو ویسے ہی تورات انجیل میں تحریف کر دی گئی تھی اور تبدیلی کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی اس کتاب مقدس میں بتایا، جسے اس نے اپنے آخری نبی الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ وہاں پہ وہ تمام چیزوں کو کلیئر کر دیا گیا جن باتوں کی تحریف کر دی کی تھی یہود نے اپنی کتابوں میں، جن کی تحریف کر دی تھی، تبدیلی کر دی کی تھی، وہاں پر قرآن پاک میں ان کو کلیئر کٹ کر کے بتا دیا، اور اس کتاب میں جو کہ آپ نے نازل کی اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آیات لے کر تشریف لے کر دنیا میں آئے، حالانکہ آپ نے کسی بشر سے کوئی علم نہیں سیکھا، اور نہ ہی ان آیات میں سے کسی کو کسی دوسرے انسان سے ہی لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت تفسیر میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ان آیات بینات کو نازل فرمایا ہے۔ بینات یعنی کہ واضح آیات کو نازل فرمایا ہے، آپ انہیں یہ پڑھ کر سناتے اور صبح و شام بتاتے ہیں، حالانکہ آپ ان کے نزدیک امی ہیں،
کہ آپ نے آج تک قرآن مجید کے سوا کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا، لیکن ان کی کتابوں میں جو کچھ موجود تھا آپ ان کے بارے میں صحیح صحیح بتاتے تھے۔ یعنی کہ آپ امی تھے، آپ کو قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب پڑھنے نہیں آتی تھی، لیکن آپ واضح طور پر وہ باتیں بتاتے تھے جو کہ تورات اور انجیل میں موجود تھی، اور انہوں نے اس کی تحریف کر دی تھی، جانتے بوجھتے ان کو تبدیل کر دیا تھا تاکہ ان کے اپنے لوگوں کو بھی سچ کا علم نہ ہو سکے۔ لیکن آپ وہ ساری باتیں ان کو پڑھ کر سناتے تھے جو کہ ان کی کتابوں میں بھی موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں عبرت اور نصیحت اور بیان اور حجت ہے، اے کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو جان لیں۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ نے یہودیوں کو خصوصاً وہ عہد و میثاق یاد دلایا جو ان سے آپ کے بارے میں لیا گیا تھا، تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، ہم سے تو محمد کے بارے میں کوئی عہد و میثاق نہیں لیا گیا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد و میثاق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اسے پھینک دیا، یعنی کہ جب بھی ان سے کوئی بھی عہد لیا گیا تو انہوں نے ہمیشہ اس کو توڑا۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد میں وہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا عہد و پیمان نہیں جو یہود سے لیا گیا ہو اور اسے انہوں نے نہ توڑا ہو۔ ان کی عادات یہی ہے کہ آج جو عہد کرتے ہیں کل اسے وہ توڑ ڈالتے ہیں۔ اب کیا کیا یہودیوں نے؟ کتاب اللہ کو چھوڑ دیا اور کیا لے لیا؟ جادو لے لیا۔ یعنی جب ان کے پاس یہ واضح آیات آ گئی تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے عہد لیا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا اور آپ نے ان پر ایمان لانا ہے، تو انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے تورات کو بھی پسے پشت ڈال دیا۔ یعنی کہ جو ان کی کتاب تھی کہ جس سے انہوں نے ہدایت لینی تھی، انہوں نے اس کتاب کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور اس کتاب یعنی تورات کو پسے پشت ڈال دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جادو سیکھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اب جادو کو اختیار کر دیا جو کہ قرآن کے مخالف ہے۔ یعنی کہ اب کیا ہے، انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے۔ اب کیا کرتے تھے شیاطین؟ شیاطین کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ شیاطین کو جادو کیسے آتا تھا؟ اب شیطان کیا کرتے تھے؟ جو شیاطین ہوتے تھے آسمان پر چلے جاتے تھے اور وہاں سننے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور فرشتوں کی باتیں سن کر یہ معلوم کر لیتے تھے کہ زمین میں کس کی موت واقع ہونے والی ہے، یا غیب کی جو غیب ہے اس کی کون کون سی باتیں رونما ہونے والی ہیں۔ اب فرشتوں سے سنی ہوئی باتوں سے وہ کیا کرتے تھے؟ کاہنوں کو مطلع کر دیا کرتے تھے، اور وہ کاہن وہ باتیں لوگوں کو بتا دیتے تھے، اور لوگ دیکھتے کہ وہ باتیں اسی طرح پوری ہوتی ہیں جس طرح کاہنوں نے انہیں بتائی ہوتی ہیں۔ کاہنوں نے لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے لیا، ظاہر ہے وہ جو بات کرتے تھے وہ سچی ہو جاتی تھی تو لوگ ان پہ ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے تھے، تو پھر ان سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ شیطانوں سے سنی ہوئی ایک بات میں 70 باتیں اپنی طرف سے ملانا شروع کر دی۔ یعنی شیطان تو نے آ کر ایک بات بتاتا تھا، پھر وہ اس میں 70 باتیں خود سے شامل کر لیتے تھے۔ لوگوں نے ان باتوں کو اپنی کتابوں اب کیا ہوا کہ لوگوں نے ان کتابوں کو اپنی باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا، اور بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جن جو ہے علم غیب جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کے پاس اپنے آدمی بھیج کر اب کیا کیا کہ ان تمام کتابوں کو جمع کر لیا اور انہیں ایک صندوق میں ڈال دیا، اور اس صندوق کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ جو شیطان بھی آپ کی کرسی کے قریب آتا وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اب کیا ہوا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے اور وہ علماء بھی چل بسے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانتے تھے، اور ان کے ناخلف پیدا ہو گئے، تو شیطان انسانی صورت میں آ کر بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا میں تمہیں ایک ایسا خزانہ نہ بتاؤں جسے تم کبھی بھی ختم نہ کر سکو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور بتائیے۔ شیطان نے کہا کہ کرسی کے نیچے نیچے جو جگہ ہے اس کو کھودو۔ شیطان ان کے ساتھ گیا اور اس نے انہیں وہ جگہ دکھائی اور خود دور جا کر کھڑا ہو گیا۔
ان لوگوں نے کہا قریب آج آئیے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہیں تمہارے پاس موجود ہوں، اگر تمہیں یہاں سے نہ ملے تو بے شک مجھے قتل کر دینا۔ اب کیا کیا کہ انہوں نے جگہ کو کھودا تو واقعی ان کتابوں کو وہاں موجود پایا، اور جب انہوں نے انہیں باہر نکالا تو شیطان نے کہا کہ سلیمان انسانوں، شیطانوں اور پرندوں پر اس جادو کی وجہ سے حکومت کرتے تھے۔ یہ کہہ کر شیطان چلا گیا اور بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سلیمان جادوگر تھے۔ بنی اسرائیل نے ان کتابوں کو محفوظ کر لیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے انہی کتابوں کی بنیاد پر آپ سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ چنانچہ اسی کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جو کفر کرتے ہیں یہ شیطان ہی کرتے ہیں۔ پھر آگے جو کہا ہے نا کہ انہوں نے اس کے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر۔ چنانچہ لوگوں ان دونوں سے جو وہ جادو سیکھتے تھے جن کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ یعنی کہ اب یہ کیا ہے کہ اب انہوں نے کیا کیا کہ جادو سیکھنے کی کوشش کر دی کہ ہم جادو سیکھیں گے، انہوں نے اپنی کتاب کو پس پش ڈال دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس جادو کو سیکھنے کی کوشش کی کہ جو ہاروت اور ماروت کے پاس تھا، حالانکہ وہ پہلے بتاتے تھے، ان کو پہلے کلیئر کر دیتے تھے کہ یہ یہ آزمائش ہے، اور وہ کسی کو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بتاتے تھے، ٹھیک ہے، اور جادو سیکھنا تو کفر ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہے، لہٰذا تو کفر نہ کر۔ یعنی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی جادو سیکھنے کے لیے آتا تو وہ ان دونوں کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا تو اسے سختی سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، چنانچہ تم کفر میں نہ پڑو، اس لیے کہ وہ خیر و شر اور کفر و ایمان کو جانتے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ جادو کفر ہے، لہٰذا وہ جب ان کی بات قبول کرنے سے انکار کرتے تھے تو اسے کہتے کہ فلاں جگہ جاؤ۔ وہ جب وہاں جاتا تو شیطان کو وہاں پاتا جو اسے جادو سکھا دیتا تھا، اور جب وہ جادو سیکھ لیتا تو وہ اس سے نور نکل جاتا، اور وہ اسے آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے دیکھتا تو وہ کہتا ہائے حسرت، ہائے افسوس، اب میں کیا کروں۔ اب یہاں پہ ایک آیت کی تفسیر میں ایک اور بھی روایت ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ دو فرشتوں کو جادو دے کر اتارا گیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو یہ آزمائش سکھا دیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش پورا کرنا چاہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ عہد لے لیا تھا کہ وہ اس وقت تک کسی کو جادو نہ سکھائیں جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم ذریعہ آزمائش ہیں، چنانچہ تم کفر میں نہ پڑو۔ اب ایک اور بھی یہاں پہ روایت ہے کہ صدی بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان ان دونوں فرشتوں کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا تو وہ اسے نصیحت کرتے ہوئے کہتے کہ تم کفر میں نہ پڑو، ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، لیکن جب وہ انکار کر دیتے اور انسسٹ کرتے کہ ہم نے جادو سیکھنا ہے تو اسے کہتے کہ جاؤ اور اس راکھ پر پیشاب کر دو۔ جب وہ اس پر پیشاب کر دیتا تو اس کے جسم سے نور خارج ہو کر اوپر اٹھ جاتا حتیٰ کہ وہ آسمان میں داخل ہو جاتا، اور یہ خارج ہونے والا نور ایمان ہوتا، اور دھوئیں کے مانند ایک کالی سیاہ چیز آتی جو اس کے کانوں میں اور جسم کے ہر حصے میں داخل ہو جاتی، اور یہ غضب الہی ہوتا، اور جب وہ ان دونوں فرشتوں کو اس کے بارے میں بتاتا تو وہ اسے جادو سکھا دیتے۔ اب اس آیت سے جادو سیکھنے کے کفر ہونے پر بھی استدلال کیا گیا ہے، نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین اور شریعت کے ساتھ کفر کیا جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ جادو سیکھتے ہیں، اور جادو سیکھنے کے بعد کیا کرتے کہ لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے وہ مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیتے،
یعنی لوگ ہاروت اور ماروت سے جادو کا علم سیکھتے اور اس جادو کے ذریعے سے وہ مذموم افعال کرتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ اس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے، حالانکہ وہ باہم الفت اور محبت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے تھے، اور یہ شیطانوں ہی کا کام ہے، جیسے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لشکر روزانہ روانہ کرتا ہے۔ شیطان کے دربار میں سب سے زیادہ تقرب اسے حاصل ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فتنہ اور فساد میں مبتلا کر دے، یعنی اس کا جو سب سے پسندیدہ کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دے، فساد پھیلائے۔ مثلا ان میں سے ایک آ کر یہ رپورٹ کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، ابلیس کہتا ہے نہیں، تجھ سے کچھ نہیں بن پڑا۔ اسی طرح جب ایک اور شیطان آ کر اسے رپورٹ دیتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے پڑ گیا اور اس وقت تک میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی نہیں ڈال دی، ابلیس خوش ہو کر اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے اور اسے اپنے قریب کر لیتا ہے کہ ہاں واقعی تو نے یہ کام سر انجام دیا ہے، اور اسے مطلب ایک اور بھی روایت ہے کہ اس میں اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے کہ تو نے ایک زبردست کام سر انجام دیا ہے۔ اب جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی اور تفرقے کا سبب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو بدصورت یا بدخلق معلوم ہونے لگتے ہیں، یا دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کی کئی اور باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو جدائی اور تفرقے کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی یہ سب اس جادو کے اثر سے ہوتا ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور لوگ ان سے جو علم سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتا تھا اور فائدہ کچھ نہ دیتا تھا، یعنی کہ دین کو نقصان پہنچاتا اور اس نقصان کے مقابلے میں فائدہ کچھ نہ پہنچاتا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی کہ جو بھی اس جادو منتر ان میں پڑ گیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی ان یہودیوں کو یہ علم تھا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے بجائے جادو کو اختیار کر لیا تھا، کہ جو شخص یہ کام کرے گا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں بہت ہی اچھا صلہ ملتا، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ یعنی کہ ایمان اور رسول اکرم کی پیروی کے بجائے انہوں نے جس جادو کو اختیار کیا وہ بہت ہی بری چیز ہے، اے کاش انہیں اس کا علم ہوتا ہے جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے، اور اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لاتے اور حرام کاموں سے اجتناب کرتے تو اس کا انہیں اس جادو کی نسبت جسے انہوں نے اپنے لیے پسند کیا بہت اچھا صلہ ملتا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ اب دیکھیں ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا ہے۔ ان آیات سے سب سے پہلی چیز جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو جادو ہے وہ کفر ہے، جادو کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور یہ ایک گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، جادو حقیقت ہے مگر یہ گناہ ہے اور آزمائش ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ لوگ جادو سیکھ کر وقتی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر آخرت کو بھول گئے ہیں۔ دنیاوی فائدے کے لیے ایمان کو قربان کرنا سب سے بڑی خسارے کی بات ہے۔ اگر ہم ایمان کو ہم قربان کر دیتے ہیں تو ہم نے اس بڑے ہی گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور ان آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، وعدوں کو نبھانا ہے، جادو اور گمراہی سے بچنا ہے، اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جادو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس غلط کام میں جو لوگ پڑ جاتے ہیں بے شک انہوں نے بڑے ہی گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جیسی جادو اور اس جیسی تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔